دوستو، آج میں آپ کی خدمت میں ایک سوداگر کی کہانی لے کر آیا ہوں جس کے پاس ایک راز ہے۔ اگر وہ سوداگر اپنا راز کسی کو بتا دے تو فوراً مر جائے۔ اور وہ راز کیا ہے؟ اس راز کو جاننے کے لیے کہانی کو پورا سنیں اور کمنٹ کر کے بتائیں اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملا۔ ایک سوداگر تھا، اس کے پاس بہت مال و دولت تھی اور بہت سے جانور۔ سوداگر کی ایک بیوی تھی اور کئی اولادیں۔ اللہ نے اسے جانوروں اور چڑیوں کی بولی سمجھنے کا علم دیا تھا۔ اس کا مکان سمندر کے کنارے تھا۔ اس کے گھر میں ایک گدھا اور ایک بیل تھا۔ ایک روز بیل گدھے کے تھان پر آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس پر جھاڑو لگی ہوئی ہے اور پانی کا چھڑکاؤ ہوا ہے، اور گدھے کے توبڑے میں چھنے ہوئے جو اور صاف ستھری گھاس پڑی ہوئی ہے۔ کبھی کبھی اس کا مالک کسی خاص ضرورت کے لیے اس پر سوار ہوتا ہے مگر جلدی واپس آ جاتا ہے۔ ایک روز سوداگر نے بیل کو گدھے سے کہتے ہوئے سنا کہ اللہ تجھے خوشحالی مبارک کرے، میں تھکا ماندہ رہتا ہوں اور تو آرام سے زندگی بسر کرتا ہے۔ تو چھنے ہوئے جو کھاتا ہے اور لوگ تیری خدمت کرتے ہیں۔ مالک کبھی کبھی تجھ پر سوار ہو کر نکلتا ہے اور جلدی واپس آ جاتا ہے۔ مجھے تو دیکھ، میں ہر وقت ہل اور چکی میں جتا رہتا ہوں۔ تو گدھے نے جواب دیا کہ اچھا، ایسا کر کے جب تجھے کھیت پر لے جائیں اور تجھ پر جو رکھیں تو لیٹ جائیے، اور اگر تجھے ماریں جب بھی مت اٹھنا، اور جب وہ تجھے گھر لائیں اور تیرے آگے چارہ ڈالیں تو مت کھانا۔ گویا تو بے حد کمزور ہے، اس طرح 3 دن تک کھانا پینا چھوڑ دے، پھر تجھے بھی محنت و مشقت سے آرام مل جائے گا۔ سوداگر ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا۔ جب چرواہا بیل کے پاس چارہ لایا تو اس نے صرف 1-2 منہ مارے اور بس۔ جب وہ صبح کو بیل کو کھیت میں لے جانے کے لیے آیا تو اسے بے حد کمزور پایا۔ چرواہا بہت اداس ہوا اور سمجھا کہ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ کل وہ دن بھر جتا رہا ہے۔ یہ خبر اس نے سوداگر کو پہنچائی اور کہا، آقا، بیل آج کام کے قابل نہیں ہے، رات بھر اس نے چارہ چھوا تک نہیں۔ سوداگر سمجھ گیا کہ کیا معاملہ ہے اور کہنے لگا کہ اچھا، اس کے بجائے آج دن بھر گدھے کو جوت۔ جب دن بھر جتنے کے بعد گدھا شام کو گھر واپس آیا تو بیل نے اس کی مہربانی کا بہت شکریہ ادا کیا، کیونکہ اس کی وجہ سے وہ دن بھر عیش و آرام سے رہا۔ لیکن گدھے نے کچھ جواب نہ دیا اور دل ہی دل میں شرمندہ ہوا۔ جب گدھا دن بھر کا تھکا ماندہ گھر واپس آیا تو بیل نے اسے دیکھ کر پھر اس کا شکریہ ادا کیا اور اس کی تعزیت کی۔ گدھے نے کہا، سن، میں تیری خیر خواہی چاہتا ہوں، اسی لیے میں تجھ سے یہ کہتا ہوں کہ میں نے مالک کو کہتے سنا ہے کہ بیل اپنی جگہ سے اٹھنے کے قابل نہ رہا تو اسے کسائی کے حوالے کر دینا تاکہ وہ اسے ذبح کر ڈالے اور اس کی کھال کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔ اس لیے مجھے تجھ پر ترس آتا ہے اور یہ تجھے نصیحت کرتا ہوں اور بس۔ جب بیل نے گدھے کو یہ کہتے سنا تو اس نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کہنے لگا کہ کل سے میں ان کو پریشان نہ کروں گا۔ اس روز اس نے سارے چارے کو صفا چٹ کر دیا، یہاں تک کہ خالی توبڑا چاٹنے لگا۔ مالک یہ ساری باتیں سن رہا تھا۔ جب صبح ہوئی تو سوداگر اپنی بیوی کے ساتھ بیل کے تھان پر گیا۔ اتنے میں چرواہا آیا اور بیل کو لے کر جانے لگا۔ آقا کو دیکھا تو اکڑ کر چلنے لگا اور ریح خارج کرنے لگا۔ اس پر سوداگر کو اتنی ہنسی آئی کہ اس کے پیٹ میں بل پڑ گئے۔ اس پر اس کی بیوی نے کہا کہ تم کس بات پر ہنستے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ ایک راز کی بات ہے جو میں نے سنی اور دیکھی ہے، اور اگر میں اسے ظاہر کر دوں تو مر جاؤں گا۔ بیوی نے کہا، خواہ تم مر ہی کیوں نہ جاؤ، تمہیں اپنی ہنسی کی وجہ ضرور بتانی پڑے گی۔ اس نے دوبارہ کہا، مرنے کے ڈر کی وجہ سے میں اظہار نہیں کر سکتا۔ بیوی نے کہا، ہو نہ ہو تم مجھ پر ہنسے ہو۔ پھر اس نے اتنا اصرار کیا کہ سوداگر مجبور ہو گیا۔ اس نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور قاضی اور گواہوں کو بلوایا اور یہ ٹھان لی کہ آخری وصیت کر دے اور بیوی کو راز بتا دے اور اپنی جان دے دے، کیونکہ وہ اسے بہت پیاری تھی اور اس کے چاچا کی لڑکی اور اس کی اولاد کی ماں تھی۔ اس نے سارے اہل و عیال اور محلے والوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ میرے پاس ایک بھید ہے، میں اسے ظاہر کر دوں تو اس کی سزا موت ہے۔ اس پر تمام حاضرین نے کہا کہ خدا کے لیے اس بات کو جانے دو، خدا نخواستہ کہیں تمہارا شوہر اور تمہارے بچوں کا باپ مر نہ جائے۔ بیوی نے کہا، اسے اپنا بھید بتانا پڑے گا، خواہ وہ مر ہی کیوں نہ جائے۔ یہ سب سن کر وہ سب خاموش ہو گئے۔ سوداگر اٹھا اور وضو خانے کی طرف گیا تاکہ وضو کرے اور واپس آ کر وہ راز بتائے۔
اور مر جائے۔ اس کے یہاں ایک مرغا اور 50 مرغیاں اور ایک کتا تھا۔ سوداگر نے سنا کہ کتا مرغیوں کو گالیاں دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ تو خوشیاں منا رہا ہے اور ہمارا آقا مرنے جا رہا ہے، کیونکہ کتے نے مرغے کے آگے سارا ماجرا شروع سے آخر تک کہہ ڈالا۔ مرغے نے کہا واللہ ہمارا آقا بھی کیسا ناسمجھ آدمی ہے، مجھے دیکھو میری 50 بیویاں ہیں، کبھی ایک کو راضی کرتا اور کبھی دوسری کے ساتھ صلح کرتا ہوں۔ آقا کے پاس تو ایک ہی بیوی ہے، پھر بھی اس کے آگے اس کی نہیں چلتی۔ وہ ایسا کیوں نہیں کرتا کہ شہتوت کی چھڑیاں توڑے اور اسے تہخانے میں لے جا کر اتنی چھڑیاں لگائے کہ یا تو وہ مر جائے یا پھر وہ توبہ کر لے کہ اب میں تجھ سے کچھ نہیں پوچھوں گی۔ سوداگر نے یہ سن کر شہتوت کی چھڑیاں توڑی اور تہخانے میں چھپا دیں۔ اس کے بعد وہ اپنی بیوی کو لے کر اس تہخانے میں داخل ہوا اور اس سے کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ تجھ سے وہ راز میں تہخانے میں کہوں اور یہیں مر جاؤں تاکہ اور کوئی مجھے نہ دیکھے۔ پھر اس نے کیواڑ بند کر دیا اور اپنی بیوی کو اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو گئی، اور جب ہوش آیا تو کہنے لگی کہ میں توبہ کرتی ہوں، اور اس کے ہاتھ پاؤں جوڑنے اور توبہ کرنے لگی۔ آخر کار دونوں تہخانے سے نکل آئے اور تمام لوگ خوش ہو گئے اور مرتے دم تک دونوں نے ہنسی خوشی زندگی بسر کی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔